بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میرا آبائی علاقہ پنچ کا وہ بدقسمت حلقہ ہے جسے آپ اور ہم سب L20 پنچ 3 کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ بدقسمت حلقہ ہے جو آج بھی بنیادی انسانی سہولیات اور ضروریات سے محروم ہے. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں آتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومتوں میں کبھی نمائندگی نہیں ملی. ہمیں حکومتوں میں نمائندگی بھی ملی، ہمیں فنڈز بھی ملے. ہمیں حکومتوں میں کوئی چھوٹے عہدے نہیں ملے، بلکہ ہمیں حکومتوں میں ریاست کی سربراہی ملی. میرے حلقے سے سردار یعقوب صاحب وہ وزیر اعظم رہے، وہ صدر رہے، وہ وزیر صحت رہے، آج بھی ممبر اسمبلی ہیں. لیکن میرا حلقہ آج بھی بنیادی انسانی سہولیات سے محروم اور پتھر کے دور میں زندگی گزار رہا ہے. آج کی جو اہم ترین ویڈیو مجھے بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ میں کھائی گلا کے بہت ہی برائٹ نوجوان ہیں ہمارے زبیر صاحب، کھائی گلا سپورٹس کے نام سے بھی ان کو لوگ جانتے ہیں، سپورٹس مین اسپرٹ بھی ہے. عمران صاحب ہیں، اسی طرح سے عقاب ہیں، اور بے شمار دیگر نوجوان ہیں جو بڑے پازیٹیو نوجوان ہیں. اور ایک بڑا جنون مطالبہ ان کا ہے، اور مطالبات تو خیر وہاں ہر ایک دوسرے آدمی کے ہیں اور مطالبات جائز ہیں. اساس محرومی ہے جو آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن ایک صاحب جو اقتدار میں رہنے کے باوجود وہ لوگوں کی ترجیحات کو، لوگوں کی ضروریات کو ہمیشہ اپنے جوتے تلے رونتے آئے ہیں. یہ سردار یعقوب صاحب جو اس حلقے سے بلا مقابلہ الیکشن جیتتے آئے ہیں، وہ سردار یعقوب صاحب جن کے مقابلے میں اس حلقے کے لوگوں نے ان کو ہر دفعہ ووٹ دیا، لیکن انہوں نے اتنا ہی اس علاقے کے لوگوں کو پسماندہ رکھا، اتنا ہی ان کی زندگیوں میں ان کی مشکلات میں اضافہ کیا، اور اپنے لیے انہوں نے اسی حلقے سے مال متاع اتنا جمع کیا کہ اب سے چند دن قبل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے فرزند صاحب ایک بہت ہی قابل احترام میرے لیے، سردار یعقوب صاحب کے بیٹے میرے لیے بہت قابل احترام، لیکن وہ ایک مکہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایڈورٹائز فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی آ جائیں اور یہاں پلاٹ خریدیں. یہ مکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ دنیا بھر کے اندر جائیدادیں، یہ کھربوں روپے کی پراپرٹی، یہ کہاں سے بنی؟ کیا کبھی کوئی سوال کرنے کی جرت کرے گا؟ کیا کبھی کوئی پوچھے گا سردار یعقوب صاحب سے کہ آپ نے یہ کھربوں روپے کہاں سے بنایا؟ لیکن لوگ سوال کرنے سے گھبراتے ہیں، لوگ سوال کرنے سے ڈرتے ہیں. لیکن میں سوال کرتا آیا ہوں، کرتا رہوں گا. پہلے بھی اس کی قیمت چکائی ہے، آگے بھی قیمت چکانے کو تیار ہوں. لیکن میں آج وہ حقائق آپ عوام کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جن کے اوپر آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سوچیں کہ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں. کیا حلقہ 3 کو ہر سال کروڑوں روپے کے فنڈز نہیں ملتے؟ کیا بکس میں آن ریکارڈ کروڑوں روپے کے فنڈز ہمارے حلقے کے نام پہ نہیں آتے؟ لیکن پھر یہ بھی ایک سوال آپ عوام سے پوچھوں گا کہ کیا آپ اپنی سڑکیں چندے سے بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ کیا آپ اپنی سولنگز اپنے چندے سے بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ کیا آپ اپنی بورنگ اپنے چندے سے بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو دور دراز علاقوں میں بھاری فیسیں دے کے، بھاری کرائے دے کے بھیجنے پہ مجبور ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ سب ہے تو ذرا سوچیں کہ وہ آپ کا فنڈ کہاں جاتا ہے، وہ آپ کا پیسہ کہاں جاتا ہے. سردار یعقوب صاحب نے بڑے منظم انداز سے ایک سکیم خوروں کا ایک گروہ پورے حلقے میں ایک جال بچھائے رکھا ہے، اور وہ سکیم خوروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی سکیم ہے، تم نے کھانی ہے کھا جاؤ، جو کرنا ہے کرو، لیکن مجھے الیکشن میں تم سے ووٹ پورے چاہیے. وہ سکیم خور کھا جاتا ہے، اس میں سے 90% کھا جاتا ہے. تھوڑا بہت 5-7% اس علاقے میں لگائے گا، بورڈ لگائے گا، اور پھر اور الیکشن کے آخر میں آ کے آپ سب کو کہے گا کہ بھائی مجھے ووٹ دو. تو میرے بھائی، اگر آپ کی صحت نہیں ہے، وہاں آپ کو صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی، اگر آپ کے پاس سڑکوں کا نظام تباہ حال ہے، اگر آپ کا بچہ وہاں اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اگر آپ کے لیے وہاں بیسک انسانی سہولیات تک موجود نہیں ہیں، اگر آپ کا نوجوان بے روزگار ہے، اگر آپ میٹرک پاس کرنے کے بعد دھکے کھانے دنیا بھر کے ملکوں میں جاتے اور وہاں جا کے آپ اپنے روزمرہ کی روزگار کماتے ہیں، تو پھر یہ کس مرض کی دعا ہیں؟ کیا سردار یعقوب صاحب دن دگنی رات چگنی اپنی ذاتی مال و متاع میں اضافہ کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، کاروبار بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کے لیے وہ کچھ کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ تو یہ سوال ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ پھر
یہاں میں ذمہ دار لوگوں سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گا، ان لوگوں سے جو ریاست کے ہمدرد ہیں، وہ چاہے کوئی بھی اور کہیں بھی بیٹھا ہے، اور وہ لوگ بھی جو نظریے سے ہمدرد ہیں ان کے لیے بھی. اور آخر میں آؤں گا جو میں نے بات کی زبیر صاحب کی، کھائی گلہ کے جو نوجوان ہیں، یا میں نے عمران سرور صاحب کی بات کی، یا میں نے جو بات کی عقاب صاحب کی یا دیگر نوجوانوں کی، اس طرف میں آ رہا ہوں. بس یہ ایک مختصر اہم سوال آپ سب کے ذہنوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آزاد کشمیر میں اور بالخصوص میں ابھی پالیسی سازوں سے یہ کہنا چاہوں گا، میری اپیل ہے، اس کو خدا کے لیے سنیے، کہ جب آزاد کشمیر میں بالخصوص پنچ میں اتنے بڑے بڑے عہدے آنے کے باوجود وہاں کے اساس معرومی کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا، پرائرٹی نہیں تھی، شہر کے شہر تباہ ہوتے رہے. آج راولہ کوٹ میں ایک تھوڑی سی بارشوں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہاں کوئی ماسٹر پلان ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. کھائی گلہ جیسا شہر جس کے اوپر 6 یونین کونسلز ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس شہر کے اندر کے کیا حالات ہیں؟ وہاں کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے، کوئی اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے، وہاں کوئی شہر جیسا کوئی سرے سے کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے. تو ایسے حالات میں پھر جب نوجوان بے روزگار ہوگا، جب اس کو ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ملیں گی، جب روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، جو پیسہ ریاست کا آتا ہے وہ کرپشن اور خرد برد اور اسکیم خوروں کی بھینٹ چڑھ جائے گا، تو پھر فرسٹریشن ایک فطری عمل ہے. پھر لوگوں کے اندر غصہ آتا ہے، لوگ برا بلا کہنے کے لیے سڑکوں چوکوں چوراہے میں نکلتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ انہیں کون لیڈ کر رہا ہے، انہیں کوئی لیڈ کرے گا، کس نعرے پہ جمع کرے گا، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اپنا غصہ ہوتا ہے. لوگ اپنے گھر کی محرومی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا بجھا ہوا چولہا انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں اپنا پڑھا لکھا بچہ ہاتھ میں ڈگری لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں کون اور کیسے لیڈ کر رہا ہے. تو ایسے میں ظاہر ہے ایکسپلائٹرز بھی سامنے آتے ہیں، غلط نعرے بھی لگتے ہیں. اب یہ جو سردار یعقوب جو کہ قومی مجرم ہیں، انہوں نے آزاد کشمیر میں 2 طرح کی تباہی لانے کے ذمہ دار ہیں. پہلی تباہی، انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دی، عوام کے پیسے کی لوٹ مار کی، اپنے لیے المکہ ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت کھربوں روپے کے پروجیکٹس بنا لیے، پیسہ انویسٹ کر لیا، جائیدادیں لے لی، اپنی آنے والی 10 نسلوں کی زندگیاں سدھار لی. لیکن انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کو بیسک سہولیات نہیں دی. آپ کو چیلنج کرتا ہوں پرائم منسٹر آزاد کشمیر، آپ اپنا ایک نمائندہ وفد بھیجیں. میرا علاقہ پتھر کے دور میں ہے، آج بھی پتھر کے دور میں ہے. پھر دوسرا انہوں نے جو میں نے قومی مجرم کہتا ہوں، دوسرا یہ کہ عظیم غازی ملت نے سردار ابراہیم خان نے جو لیگیسی پورے آزاد کشمیر کے لیے، پورے کشمیر کے لیے اور بالخصوص پنچ کے لیے چھوڑی تھی. ظاہر ہے پنچ سردار ابراہیم کا آبائی علاقہ ہے، ہر ایک آدمی وہاں ان کا چاہنے والا ہے. وہ جو لیگیسی چھوڑ کے گئے تھے نظریہ پاکستان، سردار یعقوب صاحب جیسے لوگوں نے اس نظریے کی پیٹھ میں چھری گھونپی. انہوں نے پبلک مقامات میں یا جب کبھی کہیں کسی حکومتی سیٹ اپ کے اندر یہ گئے تو وہاں جا کے انہوں نے قانون میں تو کہا کہ جی ہاں ہم پاکستان کو چاہنے والے ہیں، نظریہ پاکستان کو چاہنے والے، لیکن جب یہ شخص پرائیویٹ میٹنگز میں، کارنر میٹنگز میں، اپنے علاقے محلے وارڈ میں ووٹوں کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی جو تمہارا نظریہ ہے، تم نے جس کو مرضی گالی دینی ہے دو، مجھے بس ووٹ چاہیے. تو انہوں نے دوہرا جرم کیا ہے. انہوں نے قوم کو انہوں نے ڈپرائیو بھی رکھا. اس وجہ سے یہ فرسٹریشن ہوئی، لوگ ناراض ہوئے، لوگ سڑکوں پہ آئے، لوگوں نے غلط نعرے بازی کی، لوگوں نے غلط باتیں کی. ایسا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا نوجوان پاکستان کا دشمن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. آزاد کشمیر کا نوجوان پاک فوج کا بھی دشمن نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن سردار یعقوب صاحب جیسے لوگوں کی بیڈ گورننس، کرپشن، اگنورنس اور کرمنل نیگلیجنس نے آج حالات کو اس نیچ پہ لایا ہے کہ جہاں کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور اسی طرح ظاہر ہے جب ڈپرائیویشن ہوئی تو انہوں نے جب ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر فیڈریشن کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، ریاست پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائیں، اور پھر لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی آیا کہ ہاں شاید ہمیں ریاست پاکستان کچھ نہیں دے رہی. حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. ہر سال 300 ارب روپے سے زیادہ پیسہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر کو دیتی ہے، لیکن یہی نالائق لوگ اکراس دی بورڈ، یہ پولیٹیشین، یہ کرپٹ نالائق لوگ، یہ وہ پیسہ لوگوں کے اوپر نہیں لگاتے. جب عوام سوال کرتی ہے تو یہ اپنی انگلیاں وفاقی حکومت کی طرف لگاتے ہیں، کوئی سراسر غلط ہے. تو یہ بہرحال ایک اس کا پہلو تھا. اب میں آتا ہوں کہ کھائی گلہ میں جو ہمارے نوجوان دوست جو مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کھائی گلہ بائی پاس بننا چاہیے. تو بھائی بننا چاہیے، اس میں کیا غلط بات کر رہے ہیں؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. سردار یعقوب صاحب جیسے لوگ اس کے مجرم ہیں. آج بھی یہ ہلکا ایم ایل اے ہیں، کیا ان کے پاس کروڑوں روپے کے فنڈز نہیں آتے؟ ان کا کام ہے ماسٹر پلان بنائیں، لے کے جائیں،
अप्रूव कराएं और खाईगला में बाईपास बनाएं, BHU होना चाहिए, खाईगला की ज़रूरत है। खाईगला जैसा अहम तरीन मरकज़ी शहर बिजली की लोड शेडिंग और वोल्टेज की कमी का इस वक्त शिकार है, उसके ऊपर काम होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे। इसी तरह खाईगला जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से मशहूर है, मैंने आपको कहा खाईगला स्पोर्ट्स एक बड़ा क्रिकेट की दुनिया का नाम है, लेकिन खाईगला में कोई ग्राउंड नहीं है, कोई वहाँ नौजवानों के लिए टेक्निकल इदारा नहीं है। तो ये अगर मुतालबात लिए आज नौजवान सामने आ रहे हैं तो ये नौजवानों का राइट है, उन्हें आना चाहिए। और इनका मुजरिम सरदार याकूब साहब आप हैं, आप कौमी मुजरिम हैं। आप इधर उधर की बातें करके अपने आप को बचा नहीं सकते, आप अपने आप को बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। वो आप जैसे लोगों के लिए शायर ने कहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। राहबर तो आप हैं जनाब, हल्का तो आप जीत चुके हुए हैं, फंड्स तो आपके पास आ रहे हैं, स्कीमें तो आप बना रहे हैं, आप सारी इख्तियारात तो आपके पास हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स तो आप करवा रहे हैं, आप मेरिट की धज्जियाँ आप उड़ा रहे हैं, और फिर आप फरमाते हैं कि किसी और के ऊपर आप ब्लेम करते हैं। तो जनाब सरदार याकूब साहब आप कौमी मुजरिम हैं, आपका ये जो दोहरा चेहरा है वो मेरा नहीं ख्याल कि अब ज़्यादा चलेगा, ये अवाम आपको जानती है। और मैं इस मुल्क के खैरख्वाहों से, वो कोई भी है, अपील करूँगा कि इन बहरूपियों को समझें। अगर आपने रियासत बचानी है, अगर आज़ाद कश्मीर बचाना है, इस नौजवान नस्ल को कोई डायरेक्शन देनी है, तो इस तरह के जो बहरूपिये हैं इनसे इन लोगों को बचाएं। मैं मुकम्मल हमायत करता हूँ खाईगला के नौजवानों की, बाईपास की, BHU की, ग्राउंड के मुतालबे की और टेक्निकल इदारे के क़याम की। आप ये जदोजहद आपकी है, इस जदोजहद को ऑन करें, इसके लिए खड़े हों। खुदारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना मुजरिम पहचानें। आपका मुजरिम सरदार याकूब साहब हैं। अरबों रुपए के मंसूबे, आज भी अगर ऑडिट हो आपके हल्के का, आप परेशान हो जाएंगे कि करप्शन का क्या लेवल है यहाँ। तो आप अपना मुजरिम पहचानें। ये जो आपको बताया जाता है कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ नारा लगाओ, फ़लाँ के ख़िलाफ़ नारा लगाओ, हमारा मुजरिम कोई और नहीं है। खाईगला के गैरतमंद नौजवानों, ज़ुबैर साहब, इमरान साहब, उकाब साहब, दिगर नौजवानों, बरमंग के गैरतमंद नौजवानों, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। आपका मुजरिम कोई और नहीं है, आपका मुजरिम यही है जिसे हर 5 साल बाद हम बेतहाशा वोटों से नवाज की असम्बली में भेजते हैं, ये वहाँ नाकाम हो जाते हैं, ये वहाँ फेल हो जाते हैं, ये आपके जज्बात की तर्जमानी नहीं करते, ये लूट मार करते हैं और सिर्फ अपने मालात बनाते हैं। ये जो हमें कहते हैं कि इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ एहतजाज करो, ये गलत बताते हैं। पहले इनसे इन करोड़ों अरबों रुपए का हिसाब तो लिया जाए ना, जो हमें मिलता है वही जब नहीं लगता तो क्यों हम किसी और को बुरा भला कहें, क्यों हम किसी और को गाली दें। तो ये मेरे चंद आपसे गुज़ारिशात थी। उम्मीद है कि आप इन पे गौर भी करेंगे, सोचेंगे भी और ख़ुद भी सवाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।